السلام علیکم، SMTV گلوبل کے ساتھ میں ہوں آمنہ انفال۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا SHO تھانہ شفیق آباد کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ محسن نقوی نے مختلف تھانوں کا دورہ کیا، تھانہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ اور تھانہ شفیق آباد بند روڈ پر بھی گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دونوں تھانوں میں فرنٹ ڈیسک پر شہریوں کی درخواستوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ فرنٹ ڈیسک مال خانے، محرر روم، انویسٹیگیشن روم اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب موبائل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر 24 گھنٹوں میں FIR درج نہ ہونے پر شدید برہم ہو گئے۔ محسن نقوی نے SHO تھانہ شفیق آباد کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا اور حوالات میں ملزمان سے ان کے کیسز کے بارے میں بھی پوچھا۔ محسن نقوی نے تھانہ شفیق آباد کے مال خانہ کو بہتر جگہ منتقل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مقرر کردہ مدت کے اندر درخواستوں پر کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ مقدمات کے اندراج میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ جیمز کلورولی نے دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی امید کا اظہار کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے برطانوی حکومت کے دہشت گردی کے واقعات پر اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دہشت گردی واقعات میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لائیں گے اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مستونگ واقعے میں بھارت ہی ملوث ہوگا، تحقیقات میں پتہ چل جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے گورنر ہاؤس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ، MQM کے رہنما، IG سندھ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ محفل میلاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اور محبت رسول رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ دن دنیا میں محبت بانٹنے کا دن ہے۔ میری بحیثیت گورنر تعیناتی بھی اسی بابرکت دن ہوئی۔ افسوس آج مستونگ واقع پیش آیا اور معصوم انسانوں کی جان چلی گئی۔ بابرکت دن پر مستونگ واقع پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے پرویز الہی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے ان کی اہلیہ کی دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی۔ جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 6 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مسرت ہلالی 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کیسرا الہی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمات میں ڈسچارج کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ درخواستوں پر سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ 3 رکنی فل بینچ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 4 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس اسجد جاوید گھرال بینچ کا حصہ ہیں۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کی کارروائی کا کوئی اختیار نہیں۔ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے بلکہ ایک ادارہ ہے۔ توہین عدالت کا اختیار آئین کے تحت صرف عدالت کو حاصل ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری توہین عدالت کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک رکھا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی کالعدم TTP کے حوالے سے پاکستانی موقف کی تائید۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ نے ایک سیمینار سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان خطے کے امن کے لیے شدید ترین خطرہ ہے۔ TTP کی جانب سے افغان سرزمین کو استعمال کر کے حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی نے کہا کہ افغان طالبان اور TTP آپریشنل اور مالی معاونت میں ایک پیج پر ہیں۔ افغان طالبان TTP کو لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرتے آئے
آئے ہیں۔ تھامس ویسٹ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سیکیورٹی مسائل کی نشاندہی افغان مہاجرین معاملے پر انتہائی مددگار رہا ہے۔ انتشار انگیز تقاریر کیس مریم اورنگزیب جاوید لطیف پیش نہ ہوئے، سماعت ملتوی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف سمیت دیگر کے خلاف انتشار انگیز تقاریر کرنے کے کیس کی سماعت جج ابھر گل خان نے کی۔ عدالت کی جانب سے جاوید لطیف، مریم اورنگزیب سمیت تمام ملزمان کو 11 بجے تک پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت میں سہیل خان MD پی ٹی وی اور راشد بیگ پروڈیوسر PTV کی جانب سے وکیل ذیشان غنی پیش ہوئے، جبکہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی جانب سے وکیل پیش نہ ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے مریم اورنگزیب، جاوید لطیف سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے پولیس کی ملزمان کو ڈسچارج کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے نون لیگی رہنما مریم اورنگزیب اور میاں جاوید لطیف کو انتشار انگیز تقاریر کرنے کے کیس میں آج طلب کیا تھا۔ حلیم عادل شیخ کے خلاف چالان جمع کرانے کے لیے تفتیشی افسر نے مہلت مانگ لی۔ انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت میں PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے خلاف پولیس موبائل جلانے کے کیس سے متعلق سماعت ہوئی۔ دوران سماعت تفتیشی افسر کی جانب سے حلیم عادل کے خلاف چالان جمع کرانے کے لیے عدالت سے مہلت طلب کر لی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ حلیم عادل شیخ اور دیگر کے خلاف مبینہ ٹاؤن تھانے میں پولیس موبائل جلانے کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ دھماکے سے متعلق حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ علی مردان ڈومکی نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات درست سمت میں جا رہی ہیں۔ دھماکے کے شدید زخمیوں کو علاج کے لیے کراچی منتقل کیا جائے گا۔ دوسری جانب نگراں وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا کہ دھماکے سے متعلق پہلے سے کوئی تھریٹ نہیں تھی۔ ادھر بلوچستان بار کونسل کی جانب سے آج صوبہ بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ بلوچستان میں 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اور IMF ٹیکس محصولات پر FBR کی کارکردگی سے مطمئن۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF اور FBR کے درمیان آن لائن میٹنگ ہوئی، جس میں پاکستان کی جانب سے IMF کو بتایا گیا کہ نگراں حکومت کے دوران کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ FBR ذرائع نے بتایا کہ FBR کوئی نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس ہدف حاصل کر لے گا اور FBR کی کارکردگی سے IMF مطمئن ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ IMF کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا، جس میں جولائی تا ستمبر محصولات کا ڈیٹا آئندہ ہفتے IMF کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق FBR نے رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں ہدف سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا۔ FBR نے رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں 2.1 ٹریلین ٹیکس اکٹھا کیا، جبکہ 3 ماہ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 1.98 ٹریلین روپے رکھا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق FBR نے ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائیوں کے پلان سے بھی IMF کو آگاہ کر دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے SMTV گلوبل۔